اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ خوبصورت کاوش، جسے ہماری بہنیں پاکستانی وقت کے مطابق 5 بجے کے بعد ملاحظہ کرتی ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہر بدھ اور جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی آپ صبح میں دیکھتی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کے بنیادی فضائل اور مسائل سے روشناس کیا جا سکے۔ جناب، آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ بہت پیارا ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ دھیان سے سنا جائے۔ جناب، شریعت مطہرہ ماشاء اللہ زندگی کے تمام معاملات پہ جامع اور کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے لباس کے احکامات۔ لباس جو کہ شرط نماز میں سے ہے اور ستر عورت ہے، باعث زینت ہے، لیکن اگر یہ نامناسب ہو تو شخصیت میں منفی تاثر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ موضوع لباس کا انتخاب ہمارے وقار کو، ہمارے نکھار کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم لباس کے شرعی احکامات کے تعلق سے بات کریں گے۔ آپ کے اذہان کے نقشوں پہ جو سوالات ابھریں آپ براہ راست کال کے ذریعے انہیں پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ اور جوابات کے لیے ہم رجوع کریں گے ہماری پسندیدہ عالمات سے۔ جناب، پہلی جو مہمان اسکالر ہیں، جدا گانا لب و لہجہ رکھتی ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے ساتھ عالمہ صوبیہ شاکر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ اور جناب، جو ہماری دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی بہت عمدہ بولتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، مسائل کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے، فضائل کے حوالے سے تو آپ بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں۔ عالمہ صدف پروین کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جی صدف، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سلام عرض کرتے ہیں جناب۔ ہماری خوش نصیبی جناب کہ ہماری رہنمائی کے لیے آن بی پر براہ راست ہم سب کے پسندیدہ مفتی صاحب، ان کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتی ہوں ذی وقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، جن کا بہت ہی احسن اور انسب انداز گفتگو ہے، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب، اس موقع پہ پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور بات کریں گے لباس کے احکامات کے تعلق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں لباس کے شرعی احکامات کے تعلق سے، جو باعث زینت و وقار ہے، باعث آرائش ہے، آسائش ہے، زیبائش ہے، لیکن نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ آج بہت بات ہوگی، ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، اور لباس کے شرعی حکم کے تعلق سے کلام فرمائیے، خواتین کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس تعلق سے کلام فرمائیے۔ پھر بعض پروفیشنلز مجبور ہوتی ہیں کہ انہیں ایسا لباس پہننا پڑتا ہے کہ جو اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے فار کیفے یا کہیں پہ بھی کسی پرٹیکولر آفس کے لیے، تو وہ اسپیسیفک یونیفارم جو کہ شاید اتنا موضوع مناسب نہیں ہے، اچھی طرح سے اس کی اسٹیچنگ نہیں ہوئی ہوئی، یا خواتین کو ایسا لباس شریعت پہننے کا حکم نہیں دیتی، تو اس کو جرنلائز کر کے سب کے لیے جواب دیجئے کہ خواتین کا شرعی لباس کیسا ہو، اور جو پروفیشنل مجبور ہیں وہ کیا کریں۔
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لباس دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہے جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے نزول کا مقصد بیان فرمایا وہ ستر کو ڈھانپنا ہے. اگر ہم لباس کی ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں تو لباس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کو کور کر لیتی ہے, چھپا لیتی ہے, ڈھک لیتی ہے. لیکن زیور وغیرہ بھی جو ہے وہ آپ کو اس کے احکامات بھی لباس کے تحت ہی ملتے ہیں عموماً بکس وغیرہ میں. یعنی پہننے جو پہننے والی چیزیں ہیں تو وہ تمام جو ہے وہ لباس شمار کی گئی ہیں غالباً. ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسین یواری سوآتکم وریشن. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, یعنی کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے وہ اسباب اور ذرائع نازل فرمائے جن کے ذریعے تم لباس حاصل کرتے ہو. ان میں ایک وہ ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے, تمہارے ستر کو چھپاتا ہے, اور دوسرا لباس وہ ہے جس سے تم زینت اختیار کرتے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو مقاصد بیان فرمائے تو وہ لباس کیا ہے؟ سب سے پہلے ستر پوش ہونا چاہیے, ساتر ہونا چاہیے, یعنی اتنا باریک لباس نہ ہو کہ جس کو سی تھرو ہم کہتے ہیں. اس سے نظراتے سے بعض اس طرح کا فیبرک ہوتا ہے جس سے پہن کر اگر ہم دوپٹہ بھی پہن لیں تو بال نظر آتے ہیں, جھلکتے ہیں اس طرح, اور بال عورت کے لیے ستر ہیں, ان کو چھپانا ضروری ہے. یعنی یہ حکم بالوں کے لیے بھی ہے اور جسم کے لیے بھی ہے, خواتین دیگر اعضاء کے لیے بھی ہے, جسم کے لیے. خاتون کے لیے تو سر سے پاؤں تک شریعت یہی پسند فرماتی ہے کہ وہ ڈھکی ہوئی ہو اور چھپی ہوئی ہو. اور اسی طرح سے اگر باریک نہیں, موٹا ہے لیکن اتنا زیادہ چست ہے, جیسے عموماً یونیفارمز وغیرہ کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ چست ہے کہ جسم کے اعضاء کی حیت ظاہر ہو رہی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ اگرچہ مکمل ہے, کمپلیٹ لباس ہے, اگرچہ مکمل ہے اس میں بھی, لیکن یونیفارم وغیرہ میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہاف سلیوز وغیرہ ہوتی ہیں. ہاں بالکل. تو اب جو خواتین شوق میں اس طرح کا پروفیشن رکھتی ہیں, بعض کو شوق ہوتا ہے, کم ہی ہیں, بہت ریئر کیسز ہیں, لیکن ہیں اس طرح کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کچھ سرو کریں یا اس طرح کا کوئی کام کریں, تو ان کو تو شریعت کی طرف سے بالکل بھی اجازت اس طرح کی جاب کی نہیں ہوگی کہ وہ شوق یا اس طرح کی خود نمائی یا اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں, یہ اجازت نہیں ہوگی. البتہ جو خواتین مجبور ہیں اور ان کی ضرورت ہے جاب کرنا, اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ہنر وغیرہ بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی ارننگ کر سکیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں, یا واحد وہی کفیل ہیں, بسا اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا کمانے والا تو پھر خاتون کو نکلنا پڑتا ہے. ان کے لیے شریعت ضرور یہ رعایت فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے یونیفارم کو تھوڑا ڈھیلا ڈھالا سلوا لیں, اور اسی طرح سے جو اعضاء اس میں کھلے رہتے ہیں ان کو کور کرنے کا کوئی اور انتظام کر لیں. جیسے اگر ہاف سلیوز ہیں تو وہ اوپر سے سلیوز پہن لیں, اسی طریقے سے اسکارف پہن لیں سر کو ڈھکنے کے لیے, اور اسی طرح موزے وغیرہ پہن لیں جس سے ٹخنے کور ہو سکیں ان کے اور پنڈلیاں بھی کور ہو سکیں. اگر وہ مطلب ٹراؤزر اونچا وغیرہ ہوتا ہے تو وہ موزے سے کور ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ادارہ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ان کو کوئی اور الٹرنیٹ جاب تلاش کرنی ہوگی, کوئی اور جو ہے وہ ہنر وغیرہ سیکھنا ہوگا کچھ ایسا جس سے یہ ارننگ کریں. لیکن جس عرصے میں جاب تلاش کر رہی ہیں دل میں کراہت رکھ کے اس قسم کی جاب کو جاری رکھنا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت دینا ضرور دیتی ہے, لیکن جلد از جلد جو ہے ان کو کوئی الٹرنیٹ جاب وغیرہ تلاش کرنے کا شریعت میں حکم موجود ہے. لہٰذا جو ہے جو بھی لباس ہم پہنیں, چاہے بطور زینت ہو, چاہے ہم نارمل اپنی کیجول لائف کے اندر جو بھی کیجول ڈریسز پہن رہے ہوتے ہیں, ان میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جسم کو ڈھکنے والے ہوں اور اعضاء کو نمایاں کرنے والے نہ ہوں. خصوصاً جب ہمیں یعنی اس میں اگر ہم گھر میں ہیں جیسے بغیر دوپٹے بھی رہ لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ محرم وغیرہ اگر کوئی نہیں ہے, لیکن جب خاص طور پر اختلاط کا اندیشہ ہو تو پھر اس وقت میں اپنے لباس کو پورا شرعی تقاضے کے مطابق رکھنا چاہیے, کیونکہ شریعت عورت کے پردے کو بہت زیادہ محبوب رکھتی ہے. سبحان اللہ. جناب یہ خواتین کے لباس کے تعلق سے شرعی تعلیمات ہیں اور بات مزید آگے بڑھا رہی ہوں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صدف پروین, اور مجھے یہ بتائیے کہ جب بات ہوتی ہے شادی بیاہ کی, خواتین تو خوش ہو جاتی ہیں اور سجنا سورنا, خوبصورت لگنا, آرائش اور زیبائش کرنا کسے پسند نہیں ہوتا, لیکن یہاں بھی کچھ شرعی حدود ہیں جن کی پاسداری میری ہر بہن کو کرنی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں جن کی قیمت, جن کی مالیت لاکھوں میں پہنچ چکی ہے یا شاید اس سے بھی تجاوز کر چکی ہے, اتنا مہنگا لباس پہننے کا شرعی حکم کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی لباس کی جو خصوصیات بیان کر دی گئیں کہ وہ ستر کو ڈھانپنے والا ہو، بہت زیادہ ہلکا نہ ہو، نہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ جس سے مردوں کی مشابہت ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی قباحت فی نفسی لباس کے اندر موجود نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، کتنا ہی مہنگا ہو، فی نفسی اس کا پہننا بہرحال جائز ہے۔ لیکن جب اس کے اندر خرابی آئے گی تو وہ ہماری نیت کے اعتبار سے آئے گی کہ اگر اس طرح کا یعنی لباس شریعت پہننے مہنگا سے لباس خریدنے کو یا پہننے کو منع نہیں کرتی۔ منع نہیں ایک فرماتی۔ کالر شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال۔ حمیرہ آپ کیسی ہیں اور کیا سوال کرنا چاہتی الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب کو علامات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ ہیں؟ وعلیکم السلام کہا تینوں نے۔ آپ اچھا، پہلا جی سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ جو بھڑکیلے کپڑے ہوتے وہ برقعے ہوتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ بھڑکیلے برقے لے آئی ہیں میری ہاں بہن، جی، اور صحیح۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لون کے کپڑے بعض اوقات نا وضو کرنے کے بعد نا اس میں نا وہ پانی لگنے کی وجہ سے نا وہ جسم کا حصہ ظاہر ہونے لگ جاتا ہے، کیا اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہو جائے گی ایسے لون کے کپڑے پہن کے نماز؟ ٹھیک۔ اور لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں لیوائے حمد کے حوالے سے بتایا گیا، اس کی وضاحت فرمائی کہ لیوائے حمد سے کیا مراد ہے؟ لوائے حمد؟ ہاں جی، السلام ٹھیک ہے علیکم جی، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمیرہ بہن بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ جی ہم صدف آپ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہم اپنی بہن عالمہ صدف پروین کی سمت آئیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کیسے ہیں سوال کرنا رابعہ آپ؟ چاہتے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی میں ہیں؟ ماریہ بول رہی ہوں ملتان سے۔ ماریہ کہاں تھیں آپ؟ بہت دنوں بعد کال کیا آپ نے۔ وہ کل وہ آپ کا پروگرام نہیں تھا، کل میں نے کال کرنی تھی تو اس وجہ سے نہیں کی۔ او ہو، تو میں بھی کافی دنوں سے بیمار تھی، اس وجہ سے کال اللہ نہیں آپ کو کر پائی صحت دے۔ آپ آپ کو۔ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری تمام بہنوں کو، تمام کالرز کو کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ندا بھی یہ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین نماز پڑھتے وقت جب نیت کرتی ہیں تو ہاتھ کندھ تک اٹھائیں گی یا پھر مطلب نیچے کریں گی، یا پھر جب نیت کر لیں گی پھر کندھ تک اٹھائیں گی؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر کچھ روزے میرے جو رہ گئے ہیں رمضان میں کے تو اب میں رکھنا چاہتی ہوں، تو اس کی نیت کس طرح کروں گی؟ ٹھیک ہے جی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین کپڑے پاک کرتے وقت کلمہ پڑھتی ہیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اچھا ہاں جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ماریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوالات میں نے نوٹ کر لیے۔ جی صدف۔ جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ فی نفسی تو کوئی اس طرح کا بات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا لباس پہننے سے آپ کو اپنے قلب میں تکبر کی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، دوسروں کو حقیر جان رہے ہیں یا کسی سے مقابلہ بازی ہے، تفاخر کرنا یہ مقصود ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، بس اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس مقام پر خرچ کرنے سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے جو ڈریسز ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں یا پہنے جا رہے ہیں اور مقصد کیا ہے کہ سامنے والوں کو دکھانا ہے کہ تم نے اتنا مہنگا پہنا تھا، ہم نے اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ مہنگا پہنا ہے، یا دوسروں کو حقیر اور کمتر جاننا ہو، تو پھر یہ منع ہوگا، ورنہ یہ شریعت میں نمود منع و ہے۔ نمائش کو شریعت پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں مفتی صاحب آپ کی سمت آؤں گی اور ہمارے کالرز بھی شامل ہو رہے ہیں، ہماری عالمات بھی شامل ہو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی سمت آؤں اور یہ خواتین کے اچھا ایک اور کالر شامل ہو گئے ہیں، خواتین کے شرعی لباس کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن اب یہ کالر شامل کری ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بہن جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کیا نام ہے؟ میرا نام، میں وزیرستان سے کال کر رہی ہوں، میرے دو سوال ہیں۔ بالکل جی کیجیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے رہنے کے لیے صرف ایک کمرہ ہو اور اس کے اندر ٹی وی بھی ہو لیکن وہ ٹی وی بند ہو تو کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنا زیادہ ضروری ہے یا یہ پیسے غریبوں پر خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور کالر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میں نویلا بول رہی ہوں واقعین سے، مجھے کوشچن یہ کرنا ہے۔ جی نویدہ خوش آمدید کہتی ہوں، واقعین سے ہمیں جوائن کیا ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟
سوال میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا شریعت میں مرد اور عورت کے سر کے مسح کرنے میں فرق ہے، طریقے میں فرق ہے؟ سر کے مسح میں وضو کے دوران مرد اور عورت کے سر کے مسح کرنے کے طریقے میں کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور 1/4 سر کا مسح کرنا ہوتا ہے یا 3/4 سر کا مسح کرنا ہوتا ہے خواتین کے لیے؟ اچھا، صحیح ہے، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے. جی عالمہ صدف، اچھا صدف سے بات ہو گئی تھی. مفتی صاحب ہم آپ کی سمجھائیں گے. اور ہم نے اسپیسیفک پروفیشنز میں جو یونیفارمز پہنے جاتے ہیں بعض اوقات وہ ساتر نہیں ہوتے، بلکہ یوزولی ایسا دیکھا گیا ہے عام طور پہ کہ وہ نہیں ہوتے ساتر. اس تعلق سے خواتین کے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ میری بہنوں نے کلام کیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنا کامنٹ دیں اور بات مکمل ہو جائے. اس کے علاوہ جو مہنگے کپڑے شادی بیاہ کے موقع پہ خریدے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، لباس کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ لباس کا سب سے پہلا مقصود کیا ہے. یعنی لباس کا جو جوہری مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے، پرائمری کاز جو ہے وہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے لباس استعمال کیا جاتا ہے. تو لباس کا سب سے بنیادی مقصد وہ ستر ہے، یعنی ستر کو ڈھانپنا. لباس ساتر ہونا چاہیے. لباس کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ لباس آپ کو ڈھانپ دے. بندہ لباس اس لیے استعمال کرتا ہے کہ جسے ڈھانپنے کا شریعت کی طرف سے حکم ہے، بندہ اسے ڈھانپ دے. ایک اور اس کے بعد پھر اگلا ایک مقصد لباس کا یہ بھی ہے کہ بندہ اچھے انداز میں پیراہن زیب بدن کرے، یعنی زینت بھی ہے لباس کا ایک مقصد. لیکن زینت بعد میں ہے، زینت سے پہلے جو ہے وہ لباس کا مقصد ستر ہے، ڈھانپنا ہے. تو لباس کے ساتر ہونے میں اور زینت میں جب ان دونوں میں اگر تعارض ہو، تصادم ہو، ٹکراؤ ہو، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ تو ترجیح جو ہے وہ ضروری کو دی جائے گی، کیونکہ ایک ہے ضروری، ایک ہے درجہ فرض میں جو چیز واجب اور ضروری ہے، اور ایک اگلی چیز جو ہے وہ مستحسن کے درجے میں ہے. تو جب مستحسن میں، اچھی چیز میں اور فرض میں ٹکراؤ ہو جائے، تصادم ہو جائے، تو اس صورت میں ترجیح دی جاتی ہے فرض کو، ترجیح دی جاتی ہے واجب کو. تو جب زینت میں اور ستر میں تعارض ہو جائے تو اس صورت میں ہم ستر کو ترجیح دیں گے، زینت کو ترک کر دیا جائے گا. تو ایسی کسی زینت کا اعتبار نہیں ہوگا جو لباس کے بنیادی مقصد، جو اس کا بنیادی مقصد ستر ہے، اس کو ڈیمیج کرے یا اس سے متعارض ہو. ایسی ہر قسم کی زینت کو ترک کیا جائے گا. شریعت ایسی کسی زینت کی اجازت نہیں دیتی. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ لباس ہمارا جو ہے وہ ہمیں پراپر کور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جو شرعی تقاضے ہیں تو اس کے مطابق اسے کور کیا جائے. میرے خیال میں کال ہے، کال لے لیجیے. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام عائشہ ہے. جی عائشہ بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں اپنے ابو کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں، وہ میرے اپنے پہ بہت ظلم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، ہم آپ کے ابو کے لیے مفتی صاحب سے کہیں گے کہ ایک پیغام دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایک بریک لے رہے ہیں جناب. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. لباس کے احکامات پہ بات ہو رہی ہے، آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے. آج بات ہو رہی ہے لباس کے احکامات کے تعلق سے. شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے، اسپیشلی لیڈیز کیسا لباس ذبتن کریں کہ جسے شریعت مطہرہ کی نگاہ میں، اسلام، دین اسلام کی نگاہ میں احسن نگاہ سے دیکھا جائے. جناب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی حضرت، ہم آپ کی سمت آئیں گے. جی تو میں نے بات جو ہے وہ گزارش کر دی ہے. میرے خیال میں آگے جو ہے وہ آپ کی بات مکمل ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور اچھا، فیشن کے جو ملبوسات ہیں اس تعلق سے کیا شرعی حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فیشن کہتے ہیں جدید طرز سے کسی بھی چیز کے اندر، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ تنوع کو پسند کرتا ہے اور چینجز جو ہیں ان کو پسند کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو بنیادی اصول بیان کر دیے گئے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. ان کے جو تقاضے کے مطابق لباس فیشن کے مطابق بھی ہے، اسلامی شریعت کے مطابق بھی ہے، اسے پہننا بالکل جائز ہوگا. جو اس سے ٹکراتا ہوگا یا اس میں کوئی وصف اس طرح کا موجود ہوگا جو شریعت کے برخلاف ہے تو پھر اسے پہننا جائز نہیں ہوگا. جس میں سب سے پہلے ستر کور ہوتا ہو،
نمبر 2 یہ ہے کہ بہت زیادہ چست نہ ہو، مردوں کے مشابہ نہ ہو، اور اسی طرح کسی غیر قوم جو ہے اس کی طرف ذہن نہ جائے، یا قومی شعار نہ ہو ان کا، یا مذہبی شعار نہ ہو. اور اسی طرح جب پہننے والا ہے اس کی نیت کے اعتبار سے بھی پھر اس کے اندر ممانعت آ سکتی ہے. یعنی اگر تکبر کے لیے پہنا، تفاخر کے لیے پہنا، ریاکاری کے لیے پہنا، یا معاذ اللہ نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے پہنا، ان پہ زینت ظاہر کرنے کے لیے پہنا، تو ان تمام ارادوں سے پہننا بھی یہ جائز نہیں ہوگا، چاہے لباس آپ پرانا پہنے یا جدید دور کے تقاضے کے مطابق پہنے. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر فیشن کا لباس آپ پہن رہے ہیں اور یہ شریعت کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو بالکل آپ کو جواز کا حکم ملے گا. جناب میری بہنیں برقع پہن رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، اسپیشلی جو ینگ لیڈیز ہیں، جو بہنیں ہیں، جو گرلز ہیں، وہ آ رہی ہیں برقعے کی جانب، حجاب کی جانب، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر برقع یا عبایا یا جو بھی بڑی چادریں میری بہنیں لے رہی ہیں وہ بہت زیادہ بھڑکیلی ہیں، بہت زیادہ شوق ہیں، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ یعنی جو برقع ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی برقع جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کم سے کم اتنا موٹا ہو کہ اس سے آپ کا اندر کا جو لباس ہے یا جسم ہے وہ ظاہر نہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ اتنا زیادہ ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کی حیت معلوم ہو اس سے. اور تیسرا یہ کہ وہ جاذب نظر نہ ہو، کیونکہ جو برقعے کا مقصد ہے وہ کیا ہے، جیسے سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ویسے تو امہات المومنین سے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ ویسے تو اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اگر باہر نکلنا ہو تو جو جیسی پہلی جاہلیت کی بے پردگی تھی ویسے باہر نہ نکلو. اب پہلی جو جاہلیت کی بے پردگی تھی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ جو خواتین نکلتی تھیں تو وہ اس طرح کا لباس پہنتی تھی جو نامکمل ہوتا تھا، سترے کی رعایت نہیں ہوتی تھی، اور وہ غیر مردوں کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اس طرح کا لباس پہنا کرتی تھی. لہٰذا اگر اس طرح کے برقعے خواتین پہن رہی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کا لباس کورڈ ہو، لوگوں کی نگاہ ان کی طرف نہ اٹھے، وہ ایسا پہن رہی ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو برقعے ہیں وہ بہرحال منع ہوں گے. ایسا برقع ہونا چاہیے جو جاذب نظر نہ ہو، دوسروں کی نظر ان کی طرف نہ اٹھے. اچھا یہ جاذب نظر نہ ہو، اس پہ ذرا میں چاہتی ہوں مفتی صاحب آپ کلام فرمائیں کہ میری بہنیں کیسا برقع پہنیں. دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جس طرح لباس کا مقصود جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے، ڈھانپنا ہوتا ہے، تو اسی طرح برقعے کا مقصود بھی حقیقتاً تو اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ برقع بھی کسی نے ایسا پہن لیا کہ جو واقعی پرکشش ہو اور جاذب نظر ہو، یعنی کپڑے جو ہے وہ چھپائے جا رہے تھے برقعے کے ذریعے، تو برقع جو ہے وہ کپڑوں سے بھی زیادہ اچھے انداز میں پہن لیا کہ وہ اور زیادہ اٹریکشن کا باعث ہو رہا ہو، تو اس سے تو بہرحال ہم منع ہی کریں گے، کیونکہ برقعے کا اس سے مقصد ہی فوت ہو جانا ہے. برقعے کا مقصد تو تھا اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے بچانا. لوگوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اور خاتون کو حکم یہ ہے کہ باہر نکلے تو وہ اپنے آپ کو کور کر کے اس طرح باہر نکلے. اور جب وہ کور کر ہی رہی ہے، شریعت کے حکم کو اہمیت دیتے ہوئے کور کر رہی ہے، بے پردہ بھی گھوم سکتی تھی، بے پردہ نہیں گھوم رہی، برقع لے رہی ہے، تو اس کے برقع لینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اہمیت دیتی ہے. جب اہمیت دیتی ہے تو پھر اس کو اسی انداز میں لے جس انداز پہ شریعت کا حکم ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی ایسی تراش خراش نہ کی جائے یا ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے کہ جو شرعی حدود و قیود سے ٹکراتا ہو. اچھا تو اس طرح اس لیے ایسے بھڑکیلے، جو ابھی کالر کا سوال بھی آیا تھا کہ بھڑکیلے برقعے پہننا جو ہے وہ، تو یہ بھڑکیلے سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ اب یہ بھڑکیلا تو وہی بتائیں گے جنہوں نے سوال پوچھا ہے، لیکن جو ویسے عام طور پہ بھڑکیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شوق رنگ جو ہے بہت شوق رنگ ہو، بالکل، اور وہ اگلوں کو جو ہے وہ اپنی اگلوں کی نظروں کو اپنی طرف کھینچتے ہوں، اٹریکٹیو ہوں. اور بھڑکیلے اور شوق و شنگ رنگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اگلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں. ڈل رنگ کے برقعے ہونے چاہیے؟ برقعے ڈل رنگ کے ہونے چاہیے یا ایسے ہونے چاہیے کہ جو اگلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کروائیں، اور اگر توجہ کسی کی مبذول ہو تو اس میں عزت کا، احترام کا عنصر ہو. یعنی ایسا برقع ہو کہ اگر بالفرض کسی کی توجہ اس طرف جائے بھی صحیح کہ بھئی کوئی مستورہ جا رہی ہے، کوئی خاتون جا رہی ہے، برقع پوش ہے، تو اس کے دل میں احترام کے جذبات آئیں، اس کی نظروں میں احترام آئے، اس کی نظریں خود بخود جھک جائیں. برقع اس طرح کا ہونا چاہیے. یعنی یہ جو برقع ہے
یہ دیگر اشخاص کی نگاہوں میں ایک خواتین کے لیے وقار کا ضامن ہے، وقار کا ضامن ہے. تو اگر یہ وقار کا ضامن نہیں ہوگا تو پھر وہ برقع جو ہے وہ کیسا برقع ہے، خود غور کر لیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا جناب بات کی جائے. اچھا میں آپ کی سمجھاؤں گی لباس کی سنتیں کیا ہیں اور دعا بھی ارشاد فرما دیجیے. لباس تبدیل کرنے کے وقت جو ہے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور پھر اس کے بعد لباس کو اتارا جائے. اتارتے ہوئے لیفٹ سائڈ سے ابتدا کی جائے اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم بسم اللہ شریف پڑھ لیں گے تو شیاطین جو ہیں وہ ہمارے ستر کو نہیں دیکھ سکیں گے. پھر اس کے بعد جب پہنے لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے اور پہنتے ہوئے جو ہے ہم سیدھی سائڈ سے ابتدا کریں. جیسے شرٹ پہننی ہے تو سیدھا ہاتھ پہلے اس طرح سے کیا جائے گا. جب لباس کو پہن چکے ہیں تو پھر یہ دعا پڑھیں کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یعنی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور اس سے میری طاقت اور قوت کے بغیر مجھے عطا فرمایا. صحیح. مفتی صاحب کپڑوں پہ مونوگرام ہوتے ہیں. آج کل لوگ وہ ٹیگز یوز کر رہے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ڈریسز ہوتے ہیں ان پہ الفابیٹس لکھے ہوتے ہیں اور بعض اوقات پورے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض نام بہت مقدس ہیں، بابرکت ہیں. شرعی حکم کیا ہوگا؟ پھر بعض یونیفارمز میں پوری آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں. کیا شرعی حکم ہوگا؟ واش روم جانے کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. دیکھیں آیات لکھنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. اس میں آیات کی بے حرمتی کا پہلو ہے اور بالخصوص جب کہ وہ کپڑے دھلنے تو ہیں ہی صحیح نا. اگر کوئی واش روم میں جانے سے احتیاط کر بھی لے تو اگر میلے ہوں گے تو دھلیں گے تو صحیح نا. تو وہ دھلنے ہیں جس طریقے سے دھلنے ہیں تو اس لیے اس کے اندر سوء ادب کا پہلو ہے. تو آیات لکھنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے. اس طرح کے کپڑے یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. رہ گئے دیگر الفابیٹس، تو ویسے دیگر الفابیٹس حروف تہجی کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے کیونکہ ایک قول کے مطابق یہ حروف تہجی بھی باقاعدہ وحی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں ایک نبی پر، سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ السلام پر. یہ ایک قول ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے اقوال بھی موجود ہیں. تو بہرحال چونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے عام حروف کے بارے میں، تو علماء کے اختلاف کی بنا پر اس میں گنجائش کا پہلو تو موجود ہے، لیکن ادب کے زیادہ قریب یہ ہے اور زیادہ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ اس طرح کے کپڑے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اور اگر کسی نے اس طرح کے کپڑے استعمال کر لیے تو واش روم جاتے ہوئے اسے بہرحال جو ہے وہ چینج کر لے یا اسے جہاں پر الفابیٹ لکھا ہوا اسے کور کر لے کپڑے سے، دوپٹے سے یا کسی چیز سے. یہی حکم جویلری کے لیے بھی ہوگا؟ زیورات پہ اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے. بالکل. جہاں اسماء مقدسہ جو ہیں ان کا تو بہرحال احترام ملوز رکھا جائے گا ہر صورت میں، چاہے وہ کہیں پر بھی لکھے ہوئے ہوں. تو جہاں احترام ملوز رکھا جا سکتا ہو تو وہاں لکھنا اچھی بات ہے، برکت ہوگی. اور جہاں بندہ احترام ملوز نہ رکھ سکتا ہو نہ لکھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کیا برکت ہوگی؟ بے ادبی سے تھوڑی برکت ہوگی. برکت تو ادب سے ہونی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. لواء حمد سے کیا مراد ہے حضرت؟ لواء الحمد جو ہے یہ جھنڈا ہے. بروز قیامت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جھنڈا عطا فرمایا جائے گا اس جھنڈے کا نام ہے. لواء جو ہے وہ جھنڈے کو کہتے ہیں عربی میں، اور حمد تو حمد ہے. تو لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا. تو بروز قیامت وہ ایک پرچم ہوگا جو حضور جان عالم علیہ السلام کو عطا ہوگا، جس پرچم کے نیچے جو ہے وہ آپ کی ساری امت ہوگی. اور جیسے یہ جھنڈے جو عموماً جب زیادہ مجمع ہوتا ہے تو وہاں پر جھنڈا پرچم جو ہے استعمال کیا جاتا ہے نشانی کے لیے. تو وہاں محشر کے میدان میں بھی حضور جان عالم علیہ السلام کی امت کی نشانی کے طور پر یہ ظاہر ہوگا، سرکار کا یہ فضل ہوگا، حضور کی فضیلت ظاہر کی جائے گی کہ حضور کا جو جھنڈا ہوگا وہ لواء الحمد کہلائے گا. اور اس جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ حضور کی امت کی سب سے کثیر تعداد جو جنت کے اندر داخل ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 120 صفوں میں سے 80 صفیں جو ہے وہ امت محمدیہ کی ہوں گی، اہل جنت کی. جو اہل جنت کی صفیں ہونی ہیں وہاں پر وہ 120 صفیں ہونی ہیں، ان میں سے 80 صفیں جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ کتنی اقوام گزر چکی ہیں، کتنی امتیں گزر چکی ہیں. تو یہ اللہ کی خاص عنایت، خاص فضل ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے محبوب کی امت پر. ماشاءاللہ. لون کے کپڑے پہنتی ہیں خواتین. اب گرمی کا سیزن ہے تو پہننا بھی ضروری ہوتے ہیں. اب اگر جب وہ گیلے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جسم سے چپکتے ہیں، کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ نماز کے بارے میں تو بہرحال احتیاط کی جائے گی. اگر جو ہے وہ اس طرح بدن سے چپک گئے کہ بدن کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو تو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس صورت میں یہ ہے کہ اسے اچھی طرح کور کر لیں اس حصے کو. اگر
بڑی سی چادر پہن لیں بہن، بڑی چادر پہن لیں، کوئی دبیز کپڑا لے لیں موٹا جو ہے، جس سے جو ہے وہ رنگت ظاہر نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ اجازت ہے۔ اچھا، میری بہن ماریہ نے پوچھا ہے کہ جب خواتین نیت کر رہی ہوتی ہیں نماز میں تو وہ ہاتھ کہاں تک رکھیں، کندھوں تک اٹھائیں یا نہیں؟ نیت پہلے کر لیں، نیت کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے جائیں، بہتر یہ۔ اور کہاں تک اٹھائے جائیں؟ ہاتھ کاندھے تک اٹھائے جائیں گے، کاندھے تک اٹھائے جائیں گے۔ رمضان کے جو قضا روزے ہیں ان کی نیت ویسی ہی ہوگی؟ جی بالکل ویسی نیت ہوگی جس طرح جو ہے وہ رمضان کے فرض روزوں کی نیت ہوتی ہے، اسی طرح قضا روزوں کی، کلمہ لیکن پڑھ اس میں کے تعین کی جائے گی، قضا کی تعین ضرور ہے۔ صحیح۔ خواتین کلمہ پڑھ کے جو ہے کپڑے پاک کر رہی ہوتی ہیں، یہ شرعی حکم کیا ہوگا؟ شرعی طور پر تو لازم نہیں ہے کلمہ پڑھنا، لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، کلمہ پڑھنے سے منع بھی نہیں کرتے، لیکن شرعاً بہرحال لازم نہیں ہے کلمہ پڑھنا، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ آپ کس جگہ پہ کپڑے واش کر رہی ہیں۔ اگر جو ہے وہ واش روم کے اندر کپڑے واش کر رہی ہیں تو پھر وہاں پر واش روم کے اندر جو ہے کلمہ اچھا حضرت، آج کل ایک ایسی سوال ضمناً کر رہی ہوں کہ ٹرینڈی یہی ہے کہ اٹیچ بات ہوتے ہیں اور خواتین یا مرد حضرات وہیں جا کے کپڑے اتارتے ہیں، اب چھوٹے گھر ہیں، فلیٹ سسٹمز ہیں، تو اب اس میں جب خواتین کپڑے چینج کر رہی ہیں یا مرد حضرات تو بسم اللہ پڑھیں گے واش روم کے اندر؟ واش روم کے اندر نہیں پڑھا جائے گا، واش روم جانے سے پہلے باہر پڑھ لیا جائے گا اس نیت سے لباس۔ اچھا، باہر پڑھ کے پھر اندر جائیں۔ صحیح۔ وہ کہہ رہی ہیں ایک ہی کمرے کا گھر ہے اور وہاں ٹی وی بھی ہے لیکن وہ ٹی وی بند کر کے نماز پڑھتی ہیں، نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، اس میں حرج نہیں۔ عمرہ کرنا زیادہ ضروری ہے یا غربا کی مدد کرنا؟ لیکن یہ تو اپنی جو ہے وہ حالت دیکھ لے ہر بندہ، اس کے اعتبار سے اگر کوئی غریبوں کی مدد جو ہے وہ ویسے کرتا رہتا ہے اور اسے شوق ہے حرمین طیبین کی حاضری کا بھی اور عمرہ بھی کرتا ہے، دونوں کرتا ہے، تو سبحان اللہ، نور اللہ نور ہے، یہ نیکی بھی ہو رہی ہے، وہ نیکی بھی ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ جو حرمین طیبین کی برکات ہیں اس کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ جو برکت مکے اور مدینے میں ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ ہم کہیں بھی کسی بھی سطح پر یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مکے مدینے نہ جائیں اور دوسروں کو مدد دوسروں کی آپ کریں، اس کا انکار نہیں، لیکن بہرحال مکے مدینے کی حاضری کا بھی اپنا ایک لطف ہے اور اس کا بھی اپنی ایک برکات ہیں۔ جو مسلمان جو استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور وہاں کی حاضری دے۔ نویدہ بہن نے واقعی سے پوچھا کہ وضو میں مرد اور عورت کے سر کے مسح میں کوئی فرق ہے؟ سر کے مسح کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے سر کے مسح کا طریقہ ایک ہی ہے۔ 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، بتا دیجئے ذرا، وہ دیکھ لیں گے آپ۔ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی پورے سر کا مسح کرنا مسنون ہے۔ اب مسح جو ہوگا وہ صرف ان بالوں کا کیا جانا ہے جو سر کے اوپر ہیں، جو باہر گدی کے نیچے جو بال اٹک رہے ہیں، چاہے مرد کیوں ہو چاہے عورت کیوں، اس پہ مسح کرنا ضروری نہیں۔ اور اگر کسی نے صرف انہی گدی کے نیچے لٹکے ہوئے بالوں پہ ہاتھ پھیرا مسح کی نیت سے تو مسح ہو گیا۔ تو کیا کریں کسی کے اگر بال ہی کم ہے حضرت؟ بال نہیں، وہ تو کہیں بھی پھیرا جا سکتا ہے، لیکن میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ گدی کے نیچے جو بال ہیں وہ بال مسح کے اندر شمار نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، اور کوئی اگر صرف انہی پہ مسح کر لے تو مسح بھی ادا نہیں ہوگا۔ مسح ان بالوں پر کرنے سے ادا ہوگا جو آپ کے سر کے اوپر ہیں، نیچے جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہیں ان بالوں کا اعتبار۔ اور وہ کہہ رہی ہیں 1/4 کا کریں کہ 3/4؟ 1/4 کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ بھائی وہ ابو امی پہ بہت ظلم کرتے ہیں، ہماری بچی کی کال آئی ہے، ابو امی پہ ظلم کرتے ہیں، ابو امی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے والد کو بھی ہدایت دے، اور چونکہ ہمیں پوری بات معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے والدہ بھی کوئی ایسے کام کرتی ہوں کہ والد کو غصہ آ ہی جاتا ہو۔ بہرحال ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچی کے والدین کو آپس میں پیار محبت عطا فرمائے، اور جو ان کے گلے شکوے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے طریقے سے دور فرما دے۔ اللہم آمین۔ عائشہ دیکھیے مفتی صاحب نے سمجھا دیا ہے، اور اللہ پاک آپ کے ابو کو بھی ہدایت دے، آپ کی امی کو بھی ہدایت دے، ہر گھر میں سلامتی ہو، محبتیں ہوں، چاہتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں عالمہ سویبہ آپ کی اور عالمہ صدف پروین آپ کی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو پروردگار تو اسے معاف فرما، اور ARYQ TV کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔